جی میرا سوال ہے جیسے ہم آستین اوپر کرتے ہیں نا بازو کی آستین جی تو کہاں تک کر سکتے ہیں نماز کے لیے, اور پینٹ بھی فولڈ کرتے ہیں, پینٹ لگایا ہوتا ہے, یہ تو ایک سوال ہے. جی دوسرا میرا سوال ہے جب کبھی نماز پڑھتے ہیں نارملی جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے جو آگے ہوتا ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہوتا ہے جی تو پیچھے سے اس کی قمیض اوپر جاتی ہے, پیچھے والے کو نظر پڑتی ہے, کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا مطلب پیچھے والے کا یا اس خود کا وضو ٹوٹتا ہے؟ اچھا اور سوال؟ جی اور ایک سوال ہے کہ آج انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہم منا رہے ہیں تو ان کیس اگر سیٹرڈے کو عید ہوگی تو نیکسٹ جمعہ پھر سے ہمیں جمعۃ الوداع منانا ہے یا نہیں آج کا ہی؟ جی قائد صاحب دیکھیے عرفان صاحب, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے تو اس میں لباس کا جو حکم شریعت نے دیا ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ لباس پہنو اور وہ لباس تمہاری ستر اور پردے کی ضرورت پورا کرنے والا ہونا چاہیے. جہاں تک آستینوں کی بات ہے, آستینوں کو نماز کے دوران سمیٹنا اور مروڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. کم از کم جو ہمارے کوہنیاں ہے سنم کھنوٹ آسان چھ ام بون گژھِ آسن, ام پتھ گژھِ نہ آسن کینٛہہ, کھنوٹ بون گژھِ نر آسن پلو سۭتۍ ؤلِتھ حظ. اگر پلو آسہِ نور برابر چھ آسن آسہِ قمیض یا پھیرنس, یہ گوٚژھ نہٕ ؤٹِتھ تھاوُن کینٛہہ حظ. یوٚتام جہاں تک آپ کے شلوار کی بات ہے یا پینٹ کی بات ہے تو وہاں شریعت نے چونکہ حکم دیا ہے کہ مردوں کو ٹخنے لباس میں کھلے رکھنے ہوتے ہیں, تو ٹخنوں سے اوپر آپ کو اپنی شلوار اور پینٹ باندھنی پڑے گی, اور اگر وہ لمبی اتنی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی تو اس کو آپ کو فولڈ کرنا پڑے گا یا اوپر ہی سے وہاں اوپر ہی سے کھینچنا پڑے گا. اگر اوپر سے کھینچنا ممکن نہیں تو پھر آپ کو فولڈ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا مردوں کے لیے حرام درجے کا گناہ ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, یقیناً ہمارے وہ بھائی جو عموماً چست لباس پہنتے ہیں, خاص طور پر جو جینز وغیرہ پہنتے ہیں, تو جب آپ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو باڈی چونکہ پھیل جاتی ہے, جس کی وجہ سے باڈی کا پھیلاؤ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کپڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے, اور اوپر انہوں نے کرتا پہنا ہوتا ہے, قمیض شرٹ جس کو ہم کہتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی بات عرض کر دی تھی کہ مرد کے لیے جو ناف ہے یا ستون ونانش, ناف سے لے کر گھٹنے تک, گھٹنا شامل ہے, آگے پیچھے پورا یہ سطر میں شامل ہے. یہ اگر نماز کے دوران اس میں سے کوئی بھی حصہ کھل گیا تو نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. البتہ جو چیز آپ نے ذکر کر دی کہ پیچھے صف میں جو آدمی ہے اس کی نظر اس کے اس حصے پر, کمر کے نچلے والے حصے پر پڑ جاتی ہے تو پڑھنی نہیں چاہیے, اس وقت نظر ہٹانی چاہیے, لیکن آپ کے وضو پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ آپ کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا. لیکن جس کا یہ کپڑا ہے, جس نے اس حیت میں نماز پڑھی, اگر اس کا جسم کا یہ والا حصہ جو سطر میں شامل ہے, چونکہ سطر کا حصہ میں نے عرض کر دیا ناف سے لے کر گھٹنے تک, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی, یہ پورا بدن جو حصہ, بدن کا حصہ ہے یہ سطر میں شامل ہے, اس کو چھپانا نماز کے دوران ضروری ہے. اگر یہ کپڑے کے باہر ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے, جمعۃ الوداع کی ٹرم یا اصطلاح یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے, بلکہ ایک عوامی اصطلاح ہے کہ ایک ذوق, شوق اور جذبہ لوگوں کو رہتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. ودا کا مطلب ہے آخری جمعہ, باقی اس کی کوئی جیسے پرسوں کا جو جمعہ اس سے پہلے گیا یا رمضان کے جتنے جمعے گئے ویسی اس کی بھی خصوصیت ہے. البتہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جمعہ اگر آخری ہوا تو اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ دوسرے مہینے کا ہوگا, وہ رمضان کا نہیں ہوگا, تو رمضان کی وہ والی برکتیں اس میں نہیں ہوں گی. تو اس اعتبار سے ہم اس وقت بھی اگر اللہ نے چاہا تو یہ مہینہ 30 کا ہوا اور ہمیں ایک اور جمعہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی تو وہ بھی ہم اس کو بھی جمعۃ الوداع کہہ سکتے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں, بلکہ عوام میں مشہور ایک بات ہے. رمضان کے آخری جمعے کو لوگوں میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ جمعۃ الوداع ہے.